اس طرح کے لوگ بہت کم ہی آتے، لیکن اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ ہاں، اب میں بڑے لیول کے لوگوں سے نہیں ملا ہوں، جیسے کبھی وزیر اعلیٰ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کسی وزیر اعلیٰ سے، کسی گورنر سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ابھی کسی وزیر اعظم یا صدر سے میری ملاقات نہیں ہوئی، زندگی میں ہوئی نہیں ہے۔ اب ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے تو پھر اب پتہ چلے گا کانپتا ہوں یا ڈرتا ہوں یا ڈرا دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں اب کچھ پتہ نہیں اس وقت۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ڈرا بھی دوں، اب عمر بھی ہو گئی نا، تھوڑا روب بڑھ گیا نا، عمر نام بڑھ گیا، تو اب ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے میرے سے اگر ملاقات ہو تو بہرحال یہ کہ ملاقات ابھی تک ہوئی نہیں ہے، مواقع ملے لیکن قصدن ملاقات نہیں کی، میں نے کترایا ہوں، مطلب وہ دل نہیں کرتا اپنے، میرے کو یہ بس مدینہ مدینہ کرتے نا اچھے لگتے دیوانے، تو آؤ مل کے نعرہ تو لگاؤ یار غیبت کے خلاف، جلدی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور گفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل اکثر نظریں جھکی رہے گی، انشاءاللہ، عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے باپا جان کی ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی یا 6 کی باندھی، جیسا کہ ابھی آپ نے اوابین کے بارے میں فرمایا تھا، اب اس سے پہلی 2 رکعتوں کے اندر کوئی غلطی ہو گئی جس سے نماز فاسد ہو گئی، تو کیا حکم ہے؟ اور اگر اس سے اگلی یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری چوتھی میں یا 5ویں چھٹی کے اندر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب کیا حکم ہے؟ میرے پاس اس وقت بہار شریعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول کا حصہ 4 صفحہ 669 مسئلہ 35، 4 رکعت نفل کی نیت باندھی اور شفع اول یا ثانی، ہر 2 رکعت کا شفعہ کہلاتا ہے نوافل میں، تو 4 رکعت نفل کی نیت باندھی اور شفع اول یا ثانی یعنی ابتدائی 2 رکعتوں یا اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں توڑ دی تو 2 رکعت قضا واجب ہوگی، مگر شفع ثانی یعنی آخری 2 رکعتوں کے توڑنے سے 2 رکعت قضا واجب ہونے کی شرط قضا واجب ہونے کی یہ شرط ہے کہ دوسری رکعت پر قاعدہ کر چکا ہو، ورنہ 4 قضا کرنی ہوگی۔ غالباً یہی مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہلو، السلام علیکم، ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں سر بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ 10 محرم الحرام میں یہ ہمیں مدنی منصورے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آب زمزم کا پانی ملا دیا جاتا ہے، تو کیا ہم آب زمزم جس طرح کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو کیا اسی طرح ہم اس پانی کو بھی کھڑے ہو کے پیئیں گے یا بیٹھ کے پیئیں گے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ میں ساؤتھ افریقہ سے بولوں۔ ساؤتھ افریقہ سے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے، آب زمزم اس میں پانی میں عاشورے میں پانیوں میں پہنچتا ہے، یہ لکھا ہے، وہ اپنے حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے اپنی وہ اسلامی زندگی میں اور روح البیان کے حوالے سے غالباً لکھا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا پانی ہی زمزم ہو جاتا ہے، کتنا پہنچتا ہے یہ مقدار بھی نہیں لکھی، یہاں تک کہ اگر جیسے کہ آپ کے پاس کوئی گلاس ہے پانی کا
اس میں چند قطرے آب زمزم کے ملا دیے تو اب بھی بیٹھے بیٹھے ہی پیئیں گے. اس کا ادب یہی رہے گا کہ اب کوئی سارا زمزم نہیں بنا نا، کہ اس کی اکثر پانی وہ غیر زمزم ہے. ایک تو یہ اچھا، تو یہ بھی ڈائریکٹ آپ نے اوریجنل زمزم ڈالا، جب بھی اس کا ادب یہی رہا کہ وہ چونکہ وہ اکثر پانی وہ للاکثر حکم الکل، اکثر کا حکم کل پر، اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، سب کے حکم میں ہوتا ہے. تو اگر زیادہ زمزم ہے اور کم دوسرا پانی ہے تو اب کھڑے کھڑے پیئیں گے کہ وہ غالب آ جائے گا، اکثر پانی زمزم ہے تو ٹھیک ہے نا. اب اس میں اکثر جاتا ہے یا اقل جاتا ہے یہ بھی نہیں لکھا، کتنے قطرے جاتے ہیں، کتنے پانی کے گلاس یا ڈول یا جگ جاتے ہیں. زمزم پہنچتا ہے. اب بے عین ہی وہ زمزم کی پائپ لائنیں سب جگہ بچھ جاتی ہیں اور پانی میں وہ داخل ہو جاتی ہیں، یا آب زمزم کی برکتیں ان پر وارد ہوتی ہیں. یہ دوسرا جملہ شاید زیادہ اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ برکتیں اس پر وارد ہوتی ہیں، یا جو بھی اس کی کوئی نہ اس میں کوئی حدیث پاک کا حوالہ بھی نہیں ہے، جو مطلب وہ روح البیان ایک تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ فضیلت کا مطلب معاملہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ کہ غسل کرے، آپ اس عاشورے کے روز غسل کرے. تو عاشورے کے روز چونکہ زمزم پہنچتا ہے تو اس کی یا تو برکتیں پہنچتی ہیں، تو چونکہ وہ برکتیں پہنچتی ہیں آب زمزم کی، اس لیے وہ سارا سال بیمار نہیں ہوگا جو عاشورے کے روز غسل کرے گا. اس طرح کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. تو پانی اس کو مطلب حسب معمول وہ پانی وہی پانی ہے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، استنجا بھی کیسے کریں گے. اچھا سارے ہی پانیوں میں پہنچتا ہے تو یہ تھوڑی کہ مطلب آپ کے اوپر جو ٹینک بنا اس میں پہنچے گا، اور انڈر گراؤنڈ ٹینک میں بھی پہنچے گا. اچھا کولر کل جو بھرا تھا کل تک نہیں تھا، اب عاشورہ آیا اس میں بھی آب زمزم پہنچ گیا، ہر تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ تو پھر نالیاں کیسے صاف کرو گے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا کرو گے. تو اس کا اس زمزم جیسا حکم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ جانتے ہو کہ آب زمزم سے کون سا افضل پانی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ وہ پانی بھی دنیا میں ظاہر ہوا تھا. وہ آپ بولو گے آب کوثر، دنیا میں وہ پانی ظاہر ہو چکا ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے. ہاتھ تو اٹھا رہے لیکن اب میں پوچھتا ہوں نا تو پھر کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے. یہ تجربہ ہے. اب کیسے پتا چلے گا صحیح کس کو معلوم ہے؟ یہ سبھی بولیں گے مجھے صحیح معلوم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بولا؟ یہ بھی سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ نے؟ ماشاء اللہ مبارک ہو بھائی. آپ تربیتی کورس والے ہو تو حیدرآباد 3 دن قافلے میں سفر کیا ہے؟ سپٹمبر اکتوبر میں نہیں کیا؟ عاشورے میں کریں گے. کر لیا قافلے میں سفر کیا ہے نا؟ ماشاء اللہ. اگر نہ بھی کیا ہوتا تو میں نے کہا آج آپ کو میں قریب سے زیارت کر لیتا رمضان حال میں، لیکن آپ نے کیا تو قافلے والے تو انشاءاللہ آئیں گے ہی ملاقات کے لیے انشاءاللہ. ہو گئی ہے تو چلو آج آپ نے جواب درست دیا. اس کے انعام میں آپ اب کون امین؟ حاجی امین تو نظر نہیں آ رہے، تو حاجی امین سے ان کو ملوا دینا. تو آپ آج پھر مل لینا. چلو اب اس کی مدنی فیس کیا دو گے؟ اس کی مدنی فیس بھی دے دو یار، کہ وہ عاشورے کے دن میں جو قافلہ سفر کر رہا اس کو بھی سفر کر لینا انشاءاللہ. چلو مدنی تربیت گاہ والے انشاءاللہ ان کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ. ابھی ہاں ماشاءاللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پنجاب رحمت، ایک تو ہمارا پنجاب ہے نا، اس کے معنی بھی پنج آب، جس کو پنجاب بولتے ہیں پنج آب. 5 پانی میں 5 ندیاں ہیں پنجاب میں. پتہ نہیں پنجابیوں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. یہ 5 ندیوں کی وجہ سے وہ پنجاب کہلاتا ہے. پنجاب جو ہے نا آپ کا.
تو میرے آقا صلی اللہ